شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. پچھلی آیت میں جو روزوں کی ایک مجمل بات کی گئی تھی کہ چند دن کے روزے ہیں، تو اس مجمل بات کو اس آیت کے اندر متعین کر کے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ چند دن کے روزے کتنے دن کے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ وہ ایک مہینے کے روزے ہیں. شہر رمضان الذی، وہ ایک مہینے کے رمضان کے پورے روزے ہیں. اور پھر اس ماہ مبارک کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس ماہ مبارک کو یہ خصوصی فضیلت ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل کیا گیا. آسمانی کتابیں، جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی ماہ میں نازل ہوئی. چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت میں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے یکم رمضان کو نازل ہوئے ہیں، اور تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا ہے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ انجیل 12 رمضان کو اور زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی. تو اس ماہ مبارک کی یہ خاص فضیلت رہی ہے، خاص مناسبت رہی ہے کلام الہی کے ساتھ کہ جتنی سماوی کتاب ہیں، کتب سماویہ اسی ماہ مبارک کے اندر نازل کی گئی. دوسری فضیلت پھر یہاں قرآن کریم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ قرآن اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے، یہ کوئی بے فائدہ کتاب نہیں ہے کہ اس کو بس یوں ہی نازل کر دیا گیا ہو، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. اب جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، جو اس کی راہ پر چلنا چاہے، وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کی راہ چھوڑنا چاہے وہ اس ہدایت سے گمراہ ہو جائے گا اور محروم ہو جائے گا. اور چونکہ قرآن کریم میں جو آدمی نقطہ چینی نکالے گا، کمیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ قرآن ایسے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا. زبردستی پکڑ کر کسی کو ہدایت پر نہیں لاتا قرآن سے جو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے اس سے ہدایت مل جائے، قرآن کریم اسی کو ہدایت دیتا ہے، اسی کو صحیح راستہ بتاتا ہے. اسی کو فرمایا وہ بینات من الہدیٰ، کہ یہ روشنی دکھاتا ہے، یہ روشن ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر جمانا چاہتے ہیں. یہ قرآن کریم ان کے لیے راستے کھولتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی ہے، ایسی تاریکی اور گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے وہ لوگ، جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنانے کی کوشش کی تو قرآن کریم نے ان کو ایسے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن لوگوں نے انہی میں سے انہی کے رشتہ دار، یار، دوست، احباب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ قرآن کریم میں کمیاں نکالتے رہے، قرآن کریم کو منمانی کتاب، نبی کی کہاوت، نبی کی کہانیاں، نبی کی من گھڑت کتاب کہتے رہے، جادو کی کتاب بولتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گمراہ ہی رکھا، ان لوگوں کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں ملی۔ تو قرآن کریم سے ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، چونکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق پیدا کرتی، یہ صاف بتاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے، یہ کام تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، اور یہ کام تم کر رہے ہو یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس ماہ میں حاضر ہو، یعنی جو آدمی بھی اس ماہ مبارک کو، اب یہاں سے ایک حکم یہ حکم بتایا جا رہا ہے جو پچھلی آیت میں ایک چھوٹ دی تھی۔ پچھلی آیت میں ایک چھوٹ یہ ذکر کی گئی تھی کہ جو شخص باوجود یہ کہ طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو روزے رکھنے کی، لیکن دل نہ چاہتا ہو، کسی وجہ سے دل نہ چاہتا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پچھلی آیت میں یہ چھوٹ دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ بھائی دل نہیں چاہ رہا تو چلو ایسا کر لو، تم ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یا 2.25 کلو نصف سا جو ہے وہ صدقہ کر دو کسی غریب کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹ کو اس آیت کے اندر ختم کر کے یہ اعلان فرمایا کہ اب جو من چاہی چھوٹ تھی کہ جی چاہ رہا ہے تو روزہ رکھ لو، جی چاہ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا تو فدیہ دے دو، اب یہ چھوٹ ختم ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب جو آدمی بھی رمضان المبارک کو پالے، جو اس میں موجود ہو اور اس میں روزے رکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ روزے رکھنے کی صلاحیت کیا ہے؟ کہ وہ آدمی عاقل ہو، بالغ ہو اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، اسی طریقے سے وہ آدمی مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ اگر یہ شرطیں ہیں، اس میں یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں اور وہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو پا رہا ہے، اس آدمی نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے، تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب اس کے لیے جو پچھلی آیت میں گنجائش تھی وہ گنجائش ختم، اب یہ فلیصم، روزہ ہی رکھے گا، اب روزہ ہی رکھے گا، وہ چھوٹ جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا فلیصم سے کہ جس کے اندر بھی صلاحیت ہو، جس کے اندر بھی صلاحیت ہو، جتنے وقت کی صلاحیت ہو، اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نابالغ ہے، ایک آدمی کافر ہے، وہ رمضان المبارک کے 10 دن گزرنے کے بعد نابالغ بالغ ہوا ہے، تو اب اس پہ رمضان کے بقیہ 20 دنوں کے روزے فرض ہوں گے، پچھلے جو 10 دن کے چھوٹ گئے وہ اس پر فرض نہیں ہے، چونکہ ان 10 دنوں میں تو یہ صلاحیت ہی اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔ یا اسی طریقے سے کوئی غیر مسلم تھا، وہ 10-15 رمضان کے بعد مسلمان ہو گیا، تو اب اس پہ اگلے 10-15 دن کے ہی روزے فرض ہوں گے، پچھلے 10-15 دن کے اس سے معاف ہے، چونکہ ان دنوں کے اندر اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے کو پائے، اس کے اندر وہ صلاحیت اور قوت تو ہے جس سے روزے فرض ہو سکتے ہیں، لیکن کسی عارض کی وجہ سے
کسی عارض کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا تو اس پر اگلے اور پچھلے جو چھوٹ گئے ہیں وہ سارے روزے اس پر رکھنے فرض ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مسافر ہے، شروع رمضان لگتے ہی یہ آدمی مسافر ہو گیا، حالت سفر میں ہے، تو حالت سفر کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ تم حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں آ کر اس کی قضا کر لو۔ تو اگر کسی نے روزے چھوڑ دیے سفر کی وجہ سے، تو بعد میں یہ آدمی آیا، رمضان کے 10-15 دن 20 دن گزرنے کے بعد آیا، 1-2 دن 4 دن گزرنے کے بعد آیا، تو اس پر جو گزرے ہوئے دن ہیں، جن دنوں کے اس نے روزے چھوڑے ہیں، ان دنوں کے روزے رکھنا بھی بعد میں اس پر واجب ہوگا، رمضان کے گزر جانے کے بعد، یعنی قضا ان کی واجب ہوگی، اور جو دن بچے ہوئے ہیں ان کی بھی اس پر ان کا روزہ بھی اس پر فرض رہے گا، ان کے روزہ بھی یہ رکھے گا۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں کہ رمضان میں جتنے دنوں میں وہ ان حالتوں میں ہوں، حیض کے اندر ہوں یا نفاس کے اندر ہوں، اتنے دن کے روزے ان سے معاف ہیں، بعد میں ان پر قضا واجب ہے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد ان روزوں کی ان پر قضا واجب ہے، اور جتنے دن وہ پاک رہیں گی اتنے روزے رمضان کے ان پر اسی وقت میں فرض ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس آدمی کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، حیض نفاس والا نہ ہو، حیض نفاس والی نہ ہو، مسافر نہ ہو، تو اس آدمی پر رمضان کا مہینہ ملتے ہی اس آدمی پر روزے فرض ہیں۔ اور رمضان کے مہینے کے ملنے کے 3 راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی خود چاند دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، دوسرے یہ کہ کسی معتبر شہادت سے اس کو خبر مل جائے کہ بھئی چاند دیکھ گیا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ شعبان کے 29 دن گزرنے کے بعد اگر بادل کے اندر آسمانوں میں بادل ہیں، موسم صاف نہیں ہے اور چاند نظر نہیں آیا، تو 29ویں دن کا 30ویں دن کا جو روزہ ہے وہ یوم الشک کہلاتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ اس دن ہو سکتا ہے کہ چاند ہو گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، تو شریعت نے اس دن کو یوم الشک کہا ہے اور اس دن کے روزہ رکھنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فرض اور نفل چیز کے اندر، فرض اور نفل روزوں میں فرق محسوس ہو جائے، فرق معلوم ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی 29 کا بھی روزہ رکھ رہا ہے اور پھر رمضان کا چاند نظر آ گیا، اس کا بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پہلا روزہ جو اس نے رکھا تھا یہ فرض تھا یا نفل تھا۔ عام دیکھنے والے کو، کسی غیر مذہب والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اس شک کو دور کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر یہ 29 کا چاند نظر نہیں آیا کسی وجہ سے، تو پھر یہ 30 کا روزہ چھوڑ دے، تاکہ پھر 1 تاریخ سے جب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو پھر 1 تاریخ سے پتہ چل جائے کہ بھئی جو یہ روزے رکھے جا رہے ہیں یہ فرض روزے ہیں، نفل روزے نہیں۔ تو فَلْيَصُمْ، تو اللہ فرمانے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے ہی رکھے۔ اب اس آیت کے اندر جو پچھلی آیت میں چھوٹ تھی، وہ چھوٹ یہاں معاف کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے کہ بھئی اب فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ تو اب آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ پچھلی آیت میں مسافر کا اور مریض کا بھی ذکر تھا کہ بھئی یہ بھی فدیہ دے سکتے ہیں، جیسے تندرست آدمی کے لیے ذکر تھا پچھلی آیت میں کہ وہ جی نہیں چاہ رہا تو وہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، تو ان کے ساتھ ساتھ میں مسافر اور مریض کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ تندرست آدمی کے لیے وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، اس حکم کو ختم کر دیا گیا ہے، اور مسافر اور مریض کے لیے اب بھی باقی ہے، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر کا دوبارہ یہاں ذکر فرمایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی وہ حکم تو اب ان سے بھی ختم کر دیا گیا ہے، جیسے تندرست آدمی سے فدیے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے تو اب اسی طرح مسافر اور مریض سے بھی وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ ان کا ذکر فرمایا کہ ہاں اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ایسا مریض ہے کہ وہ اس کی صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، تو یہ مریض فدیہ دے سکتا ہے۔ یا ایسا مسافر ہے کہ اس کے لوٹ کر آنے کی کوئی چانس نہیں ہے، ایسے سفر پر گیا ہوا ہے، تو یہ بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ ورنہ اگر مریض تندرست ہو جائے یا مسافر لوٹ آئے تو پھر اب ان پر بھی فدیہ نہیں ہے۔ اب یہ کیا کریں گے؟ فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ اب باقی کے دنوں میں ان کی قضا کریں گے۔ جو روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے یا حالت سفر کی وجہ سے، تو اب یہ ان میں ان کی قضا کریں گے، اور قضا کے اندر کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے کہ بھئی جیسے 10 روزے چھوٹ گئے تو اب لگاتار 10 ہی رکھنے ہیں، ایک آج رکھ لیا 5 دن کی ناغہ کر لو، ایک پھر رکھ لو، چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں قضا روزوں کو، اور ترتیب ان کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی کو اللہ فرمانے یرید اللہ بکم اليسر، کہ بھائی ہم نے تمہیں ان احکام کے اندر یہ آسانی دی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے تم کو آسانی دی ہے، ہم تم پر سختی کرنا نہیں چاہتے۔ ولا یرید بکم العسر، ہم تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے کہ تم کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کے ہی رکھ دیں، نہیں، تمہاری جان نکل رہی ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے، حالت سفر میں ہو یا بیمار ہو، کوئی چھوٹ نہیں ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے قضا کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، رمضان گزر گیا، اب تمہیں لگاتار قضائی کرنی ہے ان کی، اللہ فرمانے کہ نہیں، ہم نے تمہارے لیے ان احکام کو پورا کرنے کے لیے آسانی دی ہے، تنگی نہیں کی، سختی نہیں کی ہے ہم نے۔ کیوں سختی کیوں نہیں کی؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو، تاکہ تم اپنے ان روزوں کی قضا پوری کر سکو، اس گنتی کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس گنتی کو پورے کر سکو، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت پر رکھا ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں گمراہ بھی کر سکتا تھا، اپنے سے الگ بھی کر سکتا تھا۔ اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کر کے رکھا کہ وہ اپنے ساتھ تم کو جوڑے ہوئے ہے، تم کو ہدایت پر لگائے ہوئے ہے۔ لعلکم تشکرون، اس بات پر تمہیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرنی چاہیے اس بات پر، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور روشنی ہے ہدایت پانے والوں کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو شخص تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، مگر یہ کہ جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی بعد کے دنوں میں قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان احکام کے اندر آسانی رکھی ہے اور تمہارے لیے سختی نہیں رکھی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم ان دنوں کی اس گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت پر رکھا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ